اس دنیا کے اندر بندہ مومن کے لیے جہاں اور بہت ساری آزمائشیں ہیں، قرآن مجید میں دو آزمائشوں کو زیادہ اور مشکل بیان کیا گیا ہے۔ ایک آزمائش اولاد کی صورت میں ہے اور دوسری آزمائش مال کی صورت میں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی بڑی آزمائش ہے، اور پھر اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس سے بھی قرآن میں آزمائش ہی بیان کیا گیا ہے۔ اولاد نہ ہو تب بھی بے چینی رہتی ہے، اور بندہ اپنے رب سے اولاد کی دعا کرتا رہتا ہے، اور پھر اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اولاد نیک نہ ہو تو یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی فرمائی تو آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی، پھر آپ نے ایک دوسری شادی بھی فرمائی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اولاد کی تڑپ رکھ کر اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن جب دعا مانگے تو پھر یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، لیکن جو انبیاء کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے وہ یہی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہے۔ ہاں شادی ہو جائے اور پھر کچھ سال اولاد نہ ہو تو پھر مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، یا پھر مایوسی والے جملے زبان پر لا کر ناشکری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ وقت اس میں گزر جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کم و بیش 90 سال کی عمر میں جا کر اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ 90 سال کے لگ بھگ عمر تھی تو آپ کے ہاں اولاد ہوئی۔ حضرت سیدہ اماں ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، تب ہی تو اس کا نام اسماعیل رکھا کہ اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صلے میں اللہ نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ آپ کا بیٹا بھی بن گیا، اللہ نے اسے نبوت بھی عطا فرما دی۔ بلکہ آپ کثرت سے دعائیں مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ازواج سے بیٹے عطا فرمائے، ایک سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری زوجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ازواج سے بیٹے عطا فرمائے اور پھر دونوں کو نبوت عطا فرمائی، نہ کہ نبوت دی بلکہ دونوں کی اولاد سے اللہ نے نبی پیدا فرما دیے۔ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ آپ کی پشت سے جاری فرمایا، اسی لیے تو آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کا پہلا بیٹا جس کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام رکھا، آپ کی پشت سے کوئی اور نبی تو تشریف نہیں لائے، لیکن اولاد اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا۔
تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں آزمائش ہوتی ہیں اور مشکل آزمائش ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بظاہر اتنے سالوں کے ہاں اولاد کی نعمت ملے تو پھر اس اولاد کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ یہاں 5-7 سال کسی کے ہاں اولاد نہ ہو اور پھر 8-10 سال کے ہاں بعد اولاد ہو تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، پھر خوشی کا اظہار کتنا کرتا ہے، پھر اس اکلوتی اولاد سے محبت کتنی ہوتی ہے، دل لگی کتنی ہو جاتی ہے۔ 90 سال کو عمر جا پہنچی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے سے محبت تھی، دل لگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک امتحان میں آپ کو ڈال دیا اور حکم ہوا کہ اپنی ذریت کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں ہمارا گھر کعبۃ اللہ آپ ہی تعمیر کریں گے۔ قرآن کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھر عمل کیا اور اپنی اولاد کو لے کر آپ یہاں تشریف لائے جہاں آج کل کعبۃ اللہ ہے، لیکن اس وقت یہاں نہ اللہ کا گھر تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان تھا، بلکہ کوئی چرند پرند بھی نہیں تھا اور کوئی شجر سایہ دار بھی نہیں ہے۔ چند سال آپ کے بیٹے کی عمر ہے اور اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور اس بیابان جگہ پہ لا کے بٹھا دیا، گھر بھی بنا کر نہیں دیا، کوئی بندوبست اہتمام وغیرہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس پلٹنے لگے، پاک دامن صابرہ شاکرہ خاتون حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے آپ کا دامن پکڑا اور پوچھا، اے اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام، اس بیابان جگہ پر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اپنے گھر والوں کی محبت غالب آ گئی، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ سیدہ ہاجرہ جان گئی کہ یہاں تم ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو مسکرا کے فرمایا، خوشی خوشی سے تشریف لے جائیے، اگر آپ ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ رب ہماری حفاظت کرنی بھی جانتا ہے، ہمیں پالنا بھی جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی بے صبری اور پھر ناشکری کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ ہمارا معاشرہ تو دیکھتا ہی اس کو ہے۔ شادی کرنے ہے تو کیا گھر اپنا ہے؟ شادی کر رہے ہو تو کیا گھر الگ ہے؟ اس گھر میں فلاں فلاں سہولتیں موجود ہیں؟ اور نہیں بھائی، ان چیزوں کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو لا کر نکاح کو کتنا مشکل کر دیا ہے، اور اگر اللہ کی ذات پر توکل کر کے گھر کو بسا لیا جائے تو اللہ پھر اولاد کے قدموں سے زمزم جیسے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔